کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اس دنیا سے دور ساتوں آسمانوں سے اوپر اللہ کے عرش کے قریب ایک کتاب پڑی ہوئی ہے، ایک لوح، ایک قلم پڑا ہوا ہے۔ اس کتاب کے اوپر آپ کا نام لکھا ہوا ہے، اس نام کے ساتھ کچھ ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے جسے ہم تقدیر بولتے ہیں۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہو کہ اس تقدیر کی اس ڈیٹیل میں کیا لکھا ہوا ہے؟ آپ کے نام کے ساتھ نیچے کیا درج ہے؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہو؟ اگر آپ یہ چیز جاننا چاہتے ہو تو آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو سمجھنا ہوگا اپنی سوچ، اپنے خیالات، اپنے جذبات اور سب سے اہم اپنی روح کے راز کو۔ یہ ساری چیزیں آپ سمجھو گے تبھی آپ جان پاؤ گے کہ اللہ کے عرش کے قریب جو کتاب پڑھی ہے جس پہ آپ کا نام لکھا ہوا ہے اس کے نیچے کیا چیز لکھی ہوئی ہے۔ دیکھو، سلطان فخر فرماتے ہیں عالم ارواح میں جو سوچ تمہاری روح کی تھی، جو توجہ، جو اٹریکشن اس وقت تمہاری روح نے لی، وہی صفات اس دنیا میں آ کے تمہارے اندر اویکن ہوں گی۔ تو تمہاری تقدیر کیا ہوئی؟ اس دنیا میں آ کے جو کچھ تم کر رہے ہو، یعنی کسی چیز کی طرف مائل ہوتے ہو، کسی چیز کی طرف تم سے اٹریکٹ ہوتے ہو، کچھ بھی تم عمل کرتے ہو، تمہاری ذات کے اندر جو خوبیاں ہیں ساری کی ساری تمہاری تقدیر کا حصہ ہیں۔ تو یہ خوبیاں کدھر سے آ رہی ہیں؟ یہ خوبیاں انسان کی ذات کے اندر موجود سول کی وجہ سے ہیں۔ یعنی سلطان فخر کی بات پہ دوبارہ غور کرو نا، سلطان فخر فرماتے ہیں کہ جو سوچ عالم ارواح میں تمہاری روح کی تھی وہی صفات اس دنیا میں تمہارے اندر اویکن ہو جائیں گی۔ تو اگر تم ڈیپلی اپنی روح کی سوچ کو، اپنی سوچ کو، اپنے خیالات کو، اپنی اٹریکشن کو سمجھ جاؤ نا، تو کافی حد تک بات کلیئر ہو جائے گی کہ آپ کی تقدیر میں آخر لوہے قلم پہ کیا لکھا ہوا ہے۔ بہت ہی ڈیپ ویڈیو ہے، انتہائی انٹرسٹنگ بھی ہے۔ دیکھو، اس جانب بڑھنے سے پہلے نا، کیونکہ ذرا بات ایسی ہے کہ لوگ تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں ہوں گے کہ عمر بھائی یہ کیا بات کر رہے ہو بھائی، کدھر لوہے قلم، کدھر اللہ کا عرش، اور کدھر یہ تقدیر کی بات تم کرنے لگے ہو کہ ہمارے نام کے نیچے ادھر کیا لکھا ہوا ہے۔ میں آپ کے ساتھ نا آپ کے کانفیڈنس کو ڈیولپ کرنے کے لیے، آپ کا اعتماد مجھ پہ تھوڑا بحال ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ وہ یہ ہے کہ کبھی آپ نے غور کیا ہے قرآن حکیم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ پیارے نبی، آپ پریشان نہ ہوا کریں ان لوگوں کے لیے، یہ ہرگز ایمان نہیں لے کے آئیں گے۔ میں نے ان کے دائیں اور بائیں دیواریں کھڑی کر دی ہیں، ان کے آگے اور پیچھے دیواریں کھڑی کر دی ہے، ان کے کانوں کو بند کر دیا ہے، ان کی آنکھوں کو بند کر دیا ہے، ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، یہ نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں۔ ایسے لوگ کبھی ایمان نہیں لے کے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات خود ان لوگوں کا رستہ بند کر رہی ہے، ہدایت کا رستہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود ان کو ہدایت کے رستے سے روک دیا۔ کیوں؟ کبھی سوچا آپ نے، کبھی غور کیا ہے کہ آقا دو جہاں سے اللہ رب العزت بول رہا ہے کہ پیارے نبی آپ پریشان نہ ہو، ان لوگوں کو میں نے خود بند کر دیا۔ اللہ کیوں نہیں چاہتا کہ یہ لوگ ہدایت کے رستے پہ آئیں؟ اللہ کیوں نہیں چاہتا کہ یہ لوگ ایمان لے کے آئیں؟ اللہ کیوں ہدایت کا نور ان کے سینوں میں اتارنے سے روک رہا ہے؟ کیا کیا تھا ان لوگوں نے؟ کیا ان لوگوں کا تعلق اس دنیا میں کیے گئے گناہ ہے، یا پھر یہ لوگ، ان کو کیوں موقع نہیں دیا جا رہا؟ ان لوگوں کی روح نے کچھ ایسا کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے دلوں پہ کفر لگا دیا، مورے لگا دی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو انکار ہی پہ قائل کر دیا کہ یہ لوگ کبھی ایمان نہیں لا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات خود کیوں ان کو روک رہا ہے؟ تو اس چیز کو، اس کویسچن کو ذرا سوچنا۔ اس کویسچن کا جواب انشاءاللہ ویڈیو کے اینڈ پہ میں آپ کو دے دوں گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آخر ہوا کیا تھا۔ اب بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سلطان فخر فرماتے ہیں کہ جو تمہاری روح کی سوچ تھی عالم ارواح میں، وہی صفات تمہاری ذات کے اندر اویکن ہوگی۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہوا کیا تھا؟ اللہ رب العزت نے جب امر کن کیا تو تمام ارواح اپنے اپنے مراتب کے حساب سے، اپنے اپنے مرتبے کے حساب سے، صف در صف، جوک در جو، گروہ در گروہ اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے الست کا نعرہ بلند کیا، الست بربکم، تو سب نے بولا قالوا بلا۔ لیکن سلطان فخر فرماتے ہیں اس وقت کچھ ارواح ایسی تھی جو پریشان ہو گئی تھی، لیکن کچھ ایسی تھی جو خوش ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے نعرے کو سننے کے بعد۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمام ارواح سے پوچھا کہ مانگو مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تو سب نے ایک زبان میں بولا اے اللہ، ہمیں فقط تو چاہیے، ہمیں اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس دنیا کے اندر اس دنیا کو اور نفس کی عیاری کو پیدا کیا، یعنی نفس امارہ کو پیدا کیا۔ تو سب سے پہلے شیطان نفس امارہ کی مدد سے اس دنیا میں داخل ہو گیا، اس نفس کی لذت میں داخل ہو گیا، اور وہاں پر جا کر شیطان نے 24 نعرے بلند کیے۔ اس معاملے کے دوران
شیطان نے 24 نعرے بلند کی. سب سے پہلا نعرہ شیطان نے لگایا, وہ 24 نعرے میں آپ کو بتاتا ہوں کون کون سے ہیں. سب سے پہلا, کیونکہ ان نعروں کا آپ کی صفات کے ساتھ بڑا گہرا کنیکشن ہے, آپ کی تقدیر کے ساتھ, آپ کی روح کے راز کے ساتھ بہت گہرا کنیکشن ہے. سب سے پہلا شیطان نے نعرہ لگایا سرود کا نعرہ, آؤ میں تمہیں سرود کی جانب بلاتا ہوں. پھر شیطان نے نعرہ لگایا حسن پرستی کا نعرہ, آؤ میں تمہیں حسن پرستی کی جانب بلاتا ہوں. پھر شیطان نے انا پرستی کا نعرہ لگایا. پھر شیطان نے شراب کا نعرہ لگایا. پھر شیطان نے بدعت کا نعرہ لگایا. پھر شیطان نے ترک نماز کا نعرہ لگایا. پھر شیطان نے آلات موسیقی کا نعرہ بلند کیا. پھر شیطان نے ترک جماعت کا نعرہ لگایا. پھر شیطان نے غفلت کا نعرہ لگایا. پھر شیطان نے عقب کا نعرہ لگایا. پھر شیطان نے حرص کا نعرہ لگایا. پھر شیطان نے حسد کا نعرہ لگایا. پھر شیطان نے ریاکاری کا نعرہ لگایا. پھر شیطان نے کینے کا نعرہ لگایا. پھر شیطان نے حسد کا نعرہ لگایا. پھر شیطان نے کبر کا نعرہ لگایا. پھر شیطان نے نفاق کا نعرہ لگایا. پھر شیطان نے غیبت کا نعرہ لگایا. پھر شیطان نے شرک کا نعرہ لگایا. پھر شیطان نے کفر کا. پھر شیطان نے جہالت کا. پھر شیطان نے جھوٹ کا. اس کے بعد شیطان نے زنا کا نعرہ لگایا. پھر شیطان نے نگاہ بد کا نعرہ لگایا. آخر میں شیطان نے طمع کا نعرہ لگایا, خواہشات کا نعرہ لگایا. یہ 24 نعرے اس وقت شیطان نے دنیا کو کھڑے ہو کے لگائے, یعنی نفس کی لذت میں کھڑے ہو کے شیطان نے یہ 24 نعرے بلند کیے. جب شیطان ارواح کو بلا رہا تھا تو بہت سی ارواح, یعنی ایک گروہ تھا, ایک لشکر تھا, اس لشکر میں سے ایک میں سے 9 حصے نکل کے شیطان کی جانب بڑھ گئے. اب وہ جو ارواح نکل کے شیطان کی جانب چلی گئی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ گئی تھی. یہ تمام چیزیں اس وقت آپ کی سول کو سوچ تھی اس کی, یعنی آپ کی سول نے اپنائی تھی. یہ جو 24 نعرے میں نے گنوائے ہیں نا آپ کو, اس وقت جو سولز چھوڑ کے شیطان کی جانب بڑھ گئی تھی ان کے اندر یہ صفات پیدا ہو گئی. وہی صفات جب وہ والی سول آپ کی ذات کے اندر آتی ہے, یعنی اس جسم میں داخل ہو جاتی ہے, تو وہی صفات آپ کی ذات کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. یعنی آپ کی سوچ, آپ کی صفات, آپ کے عمل آپ کی روح کے محتاج ہوتے ہیں. یعنی وہ روح یہ ساری چیزیں پیچھے سے لے کر آپ کی ذات کے اندر داخل ہو گئی تھی, جس کی وجہ سے آپ کی ذات کے اندر اس قسم کی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. یعنی آپ کو جس چیز سے لگاؤ ہوتا ہے وہ در حقیقت آپ کی سول کی آواز ہوتی ہے. اگر آپ کی ذات انا کا نعرہ لگاتی ہے, یعنی آپ مغرور ہو, تو وہ آپ کی سول نے اس وقت مغروری کو, انا کو پسند کیا تھا. حسن پرست ہو آپ حسن کو دیکھ کے مائل ہوتے ہو, تو اس وقت آپ کی سول نے حسن کو پسند کیا تھا. شراب کو دیکھ کے قائل ہوتے ہو, بدعت کو دیکھ کے قائل ہوتے ہو, طمع کو دیکھ کے قائل ہوتے ہو, حسد کرتے ہو, کینہ کرتے ہو, غیبت کرتے ہو. تو یہ ساری کی ساری جو چیزیں آپ کی ذات کے اندر موجود ہیں نا, وہ اس وقت سلطان فقر فرماتے ہیں آپ کی سول نے اس چیز کو پسند کیا تھا. 9 حصے نکل کے اس وقت شیطان کی جانب بڑھ گئے تھے. اب اس دنیا میں آ کے آپ اپنی ذات پر غور کرو. آپ کی ذات اور ارواح کی ذات, یعنی آپ کی سول جو عالم ارواح میں زندگی گزار کے آئی ہے, آپ کی ذات کے اندر وہ والی سول آ چکی ہے. وہ والی سول ایک تقدیر لے کے, ایک مقدر لے کے آپ کی ذات کے اندر پیوست ہے. آپ کی ذات کا جو تقدیر کا پہلو ہے نا, وہ آپ کی سول, آپ کی عادات, آپ کی خواہشات, آپ کی اٹریکشن ہے ساری کی ساری. تو جو کچھ آپ سوچ رہے ہو نا زندگی میں کرنے کے لیے, جو کچھ آپ کے ارادے ہیں, جو کچھ آپ کی دلی اور آپ کی سول کی خواہشات ہیں, چاہے وہ نیکی والی ہیں چاہے وہ بدی والی ہیں, ان 24 کے اندر سے کوئی بھی عادت آپ کے اندر موجود ہے تو وہ اس وقت آپ کی تقدیر میں لکھ دیا گیا تھا کہ یہ سول دنیا میں جا کے یہ والا کام کرنے والی ہے. لیکن خاطر جما رکھیں, یہ یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس دنیا میں آنے کے بعد بھی آپ کے اس کھیل کو ختم نہیں کیا. یعنی جو روحیں وہاں پر بد ہو کے نیچے آئی تھی, یعنی انکار پر قائل ہو کے نیچے آئی, یہاں پر آ کر پھر بھی ایک موقع ہے اس کے لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی نشانیوں کو دیکھے اور انکار سے پرے ہٹے خود کو پاکیزہ کر کے زہد اور تقوی کا نعرہ بلند کرتے. کیونکہ اس کے بعد ارواح جنت کی طرف گئی تھی اور وہاں پہ جا کے زہد اور تقوی کا نعرہ لگایا تھا. اس دنیا میں بھی آ کے زہد اور تقوی کا نعرہ آپ لگا سکتے ہو. تو یہ تقدیر کا سارا کھیل آپ کی سوچ, آپ کے خیالات اور آپ کی جو ہے نا روح کی پیاس کا نام ہے. یہی چیز آپ کی تقدیر میں کوٹ ہے. آپ کی صفات, اگر آپ اپنی صفات کو غور سے دیکھو کہ آپ کس قسم کے انسان ہو, تو آپ کو بخوبی پتہ چل جائے گا کہ آپ کی تقدیر میں وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے. بہت گہری ویڈیو تھی, کوشش کرنا دوبارہ اس ویڈیو کو سننا, انشاءاللہ آپ کو ضرور سمجھ آئے گی. آخر میں ایک شعر ضرور پڑھوں گا, اسی لیے علامہ اقبال نے بولا تھا یہ کائنات نا تمام ہے شاید, کیونکہ آ رہی ہے صدایا کن فیا کن کن فیا کن. جزاک اللہ خیر الرازقین.